چیزیں ایسی ہیں جن کی باڈی کو لت پڑ جاتی ہے, تو ان میں صرف توبہ کافی نہیں ہوتی, کسی سے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے چرس کی عادت پڑ گئی یا ہیروئن کی عادت پڑ گئی, کسی ہیروئن جی نے ہمارا بیان سنا اور توبہ کر لی جا کے, آئندہ ہیروئن نہیں پیوں گا, تو کیا خیال ہے نہیں پیے گا آئندہ؟ وہ تو ابھی پی کے آیا تھا نا, اس لیے توبہ کر لی, ابھی تو ٹھنڈا ہوا ہے. جب ہیروئن کی طلب پیدا ہوگی تو جسم مچلے گا, چاہیے چاہیے. مفتی صاحب بیان کر رہے تھے, قرآن میں آتا ہے حرام, حدیث میں حرام, جہنم کی آگ, چولہے پہ جائے گا, آگ دیکھے گا, بڑی خطرناک ہے بھائی. لیکن جو آگ اندر جل رہی ہے تو یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو ایسے ہیروئن چی کو کہا جائے گا بھائی ہیروئن سے توبہ بھی کرنی ہے اور فوراً قریبی ڈاکٹر سے رجوع بھی کرنا ہے, کہ وہ ہیروئن کے علاوہ کوئی ایسا ٹیکا فی الحال لگا دے, چرس پہ لے آئے. ٹھیک ہے, چرس تھوڑی سی خالص چرس پہ لا دے آپ, وہ آہستہ 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 کیا کرے گا, چھڑوائے گا. تو جن لوگوں کو انٹرنیٹ پر فحش فلموں کی عادت پڑ جاتی ہے, یہ عادت باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. پھر وہ توبہ کر بھی لیتے ہیں نا تو تھوڑے دنوں میں پھر خیالات پھر ایک جسم جو ہے نا تڑپنا شروع ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق بھی ضروری, اور میں ایسے نوجوانوں کو کہتا ہوں کسی ماہر نفسیات سے بھی رابطہ کرو جو خود یہ فلمیں نہ دیکھتا ہوں, کیونکہ بعض ڈاکٹر خود ہی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ برائی سمجھتے ہی نہیں ہے. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ کوشش کے باوجود نہیں چھوٹتے. جو نوجوان انوالو ہوتے ہیں کہیں, وہ سوچتے ہیں جی کہ ہم تو اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. تو بھائی ہمارے لیے چھوڑنا مشکل ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے تو چھڑوا دینا آسان ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید رکھیں اور دعا مانگیں کہ اے پروردگار آپ ہمیں گناہ کی ذلت سے بچا لیجئے, آپ ہمیں طاعات کی عزت عطا فرما دیجئے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب نقصان کا ڈر ہوتا ہے تو پھر انسان آسانی کے ساتھ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے. مثال کے طور پر بچھو سے ڈر ہوتا ہے کاٹنے کا, کوئی بھی قریب نہیں جاتا. سانپ کا ڈر ہوتا ہے, کوئی بھی قریب نہیں جاتا. بجلی کا ڈر ہوتا ہے, کوئی بھی اس کو انگلی نہیں لگاتا. آگ سے ڈر ہوتا ہے, ہر بندہ دور رہتا ہے. تو جس طرح دیکھنے میں سانپ کتنا خوبصورت ہے مگر ہم نے کبھی بھی اس کو نہیں پکڑا, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سانپ نے ڈس لیا تو موت واقع ہو جائے گی. اسی طرح مومن کے دل میں یہ یقین آ جاتا ہے اگر میں نے کبیرہ کو کر لیا تو میری روحانی موت واقع ہو جائے گی. تو اس طرح انسان گناہوں کے تقاضے کو دبا سکتا ہے اور نیکی کی زندگی گزار سکتا ہے. ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں, پھر ایک عبادت گزار سے پوچھا 99 قتل ہو چکے ہیں, توبہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا اسے بھی قتل کر دیا. 100 پھر ایک عالم سے پوچھا 100 قتل کیے ہیں, توبہ ہوگی؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہوگی, لیکن ایک شرط ہے, توبہ پکی ہو. یہ شہر گندا ہے, یہ چھوڑ دے. وہ شہر نیک لوگوں کا ہے, وہاں جا کے آباد ہو جا. معاف کہنے کہ مجھے معافی مل جائے میں ہر سے چھوڑ دوں گا. اپنا بوریا بستر اٹھایا اور چل پڑا. راستے میں موت آئی. جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی آگے کی طرف, تو وہ یوں گرا, یوں اس کے ہاتھ یوں اور پاؤں یوں گرا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہم تک پہنچانے کے لیے دونوں فرشتوں کو چھٹی دے دی. جنت کا فرشتہ بھی آ گیا, دوزخ کا بھی آ گیا. دوزخ کا فرشتہ کہنے لگا ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے. جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان ہم لے جائیں گے. جہنم کا فرشتہ توبہ نہیں کی, ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے. جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان توبہ کر چکا ہے, گھر سے نکل پڑا ہے, ہم لے جائیں گے. جہنم کا فرشتہ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے, ہمارا مجرم ہے. جنت کا فرشتہ پہنچنا ضروری نہیں ہے, نیت ضروری ہے. تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا, جاؤ بھائی ان میں فیصلہ کرو
کیا فیصلہ کرو، یہ اس کی میت پڑی ہوئی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، یہ اس کی اپنی بستی ہے، فاصلہ ناپو، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کے گھر بستی کے قریب ہے جنت والے لے جاؤ۔ جیسے یہ مائک اس سائیڈ کے قریب ہے، اس سائیڈ سے دور ہے، یہ یہاں گرا پڑا پانی، یہ یہاں گرا پڑا تھا، گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ جب ناپنے لگے تو اللہ نے ادھر کی زمین کو کہا سکڑ جا، اور گھر کی طرف کی زمین کو کہا پھیل جا۔ جب پیمائش ہوئی تو اپنے گاؤں سے دور اور نیک لوگوں کے گاؤں کے قریب ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا چلو ہمارا مہمان ہے جنت۔ توبہ سے نہ گھبراؤ، میرا رب کہتا ہے پوری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان تک گناہوں کو لے جا، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو سارے معاف کر دوں گا۔